السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین گرامی قدر، ربیع الاول شریف کی آمد ہے اور ربیع الاول شریف کا عظیم الشان مہینہ وہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے، اس مہینہ مبارک کے چاند کو دیکھ کر جو بھی مسلمان اس مبارک مہینے کے چاند کو دیکھ کر یہ وظیفہ مبارک کرے گا، اس وظیفہ مبارک کی برکت سے اس کو رب کائنات کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائیں گے اور اللہ رب العزت اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر مراد اس کی پوری فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ مبارک، اس کی اجازت ہر خاص و عام کو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام غلاموں کو، چاہے وہ میری دینی اسلامی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، بزرگ ہیں، ان سب کو اس کی اجازت عام ہے اور یہ خصوصی طور پر تحفہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کرنا کیا ہے آپ نے؟ ربیع الاول شریف کا چاند دیکھتے ہی آپ نے یا باسطو یا فتاحو یا کریمو، یا باسطو یا فتاحو یا کریمو، اسے 1133 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ربیع الاول شریف کا چاند مبارک دیکھیں اور نماز عشاء ادا کریں۔ نماز عشاء ادا کر کے آپ نے اپنے مصلے سے اٹھنا نہیں ہے، اپنے مصلے پہ بیٹھ جائیں اور قبلہ رخ ہو کر جس طرح آپ نے نماز ادا کی اسی انداز میں اتحیات کی شکل میں قاعدہ کی صورت میں بیٹھ جائیں، دو زانو ہو کر۔ جب آپ بیٹھ جائیں تو 1133 مرتبہ آپ نے یا باسطو یا فتاحو یا کریمو اس کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو 7 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک ھو الابتر۔ سکرین پر بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، سورہ کوثر شریف کی تلاوت آپ نے 7 مرتبہ کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بار سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی۔ یہ 3 چیزیں آپ پڑھ لیں ربیع الاول شریف کا چاند دیکھ کر، انشاءاللہ سبحانہ و تعالی اللہ پاک آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر مراد پوری فرما دیں گے۔ اس وظیفہ مبارک کو پڑھ کر آپ نے خداوند متعال رب کائنات کے دربار میں دعا کرنی ہے، دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگے، یا اللہ پاک میری جملہ حاجات کو پورا فرما دے، میری جملہ مشکلوں کو آسان فرما دے۔ جس طرح جامع دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا بہت بڑی جامع دعا ہے۔ اس کے اندر ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ دیکھیں نا، آپ اس کو غور کریں اس کے ترجمے پر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے اور آخرت بھی بہتر فرما دے۔ تو کتنی بہترین یہ دعا ہے۔ اسی طرح جس کو یہ دعا نہیں آتی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اردو میں مانگے، پنجابی میں مانگے، پشتو میں مانگے، فارسی میں مانگے، انگلش میں مانگے، ہنکو میں مانگے، ہندی میں مانگے، کسی زبان کے اندر، وہ سندھی ہو، بلوچی ہو، پختون ہو، پشتو ہو، کسی زبان کا ساتھ وہ مانگے،
اللہ رب العزت تمام زبانوں کے سننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی بھی سنتا ہے جن کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، ان کے دل کے اندر جو بات ہوتی ہے اللہ پاک اس کو بھی سنتے ہیں۔ یاد رکھیں خداوند متعال کی یہ طاقت اور قدرت ہے کہ اللہ رب العزت زمین پر چلتی ہوئی چیونٹی جو ہے اس چیونٹی کے قدموں کی آہٹ کو بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی قدرتوں کے مالک ہیں، تو جب وہ چیونٹی کے پاؤں کی آہٹ کو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں تو اپنے بندے کی بات کو نہیں سنتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے مولا ہماری جملہ حاجات کو پورا فرما، یا اللہ ہماری ساری حاجتیں جو بھی ہیں دین دنیا کی یا اللہ پوری فرما، یا اللہ پاک ہماری تمام خواہشات کو، نیک خواہشات کو، نیک مرادوں کو پورا فرما، یا اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما، جتنی بھی ہماری مشکلیں ہیں مولا انہیں آسان فرما۔ تو یہ تین چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ربیع الاول شریف کا چاند آنے کو ہے، مہینہ آنے کو ہے، اور آپ کے لیے بہت خوبصورت وقت ہے۔ یاد رکھیے اگر کوئی ربیع الاول شریف کی پہلی چاند کو یعنی پہلی تاریخ کو چاند نہیں دیکھ سکا، اس نے دوسرے دن جا کے دیکھا ہے، تیسرے دن اس کو چاند نظر آیا ہے، یعنی اس نے دیکھا ہی تیسرے دن ہے، تو وہ جب بھی دیکھے، پورے مہینے میں جب بھی دیکھے تو وہ یہ وظیفہ مبارک پڑھے، انشاءاللہ تعالی اس کو یہ فیوز و برکات نصیب ہوں گے۔ پھر سن لیجئے، نماز ادا کرنے کے بعد، نماز عشاء ادا کر لینے کے بعد مصلی پہ بیٹھے رہیں، اٹھنا نہیں ہے۔ 1133 مرتبہ یا باسطو یا فتاحو یا کریمو 1133 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، درود پاک ابراہیمی پڑھیں، بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ اگر درود پاک آتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، کوئی قید نہیں ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے اور 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی۔ نبی پاک صاحب لولاک فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، اس حدیث پاک کے راوی حضرت مولا کائنات فاتح خیبر اخی مصطفیٰ داماد مصطفیٰ شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ اس حدیث پاک کے راوی یہاں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے سنا، آپ نے فرمایا تم سورہ یاسین پڑھو، بلا شبہ سورہ یاسین میں 10 برکتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ پہلی برکت فرمایا کوئی بھوکا پڑے گا تو وہ بھوکا نہیں رہے گا، اللہ اس کی افلاس کو، اس کی غربت کو، اس کی بھوک کو مٹا دیں گے، اور کوئی غربت والے حالات میں رہتا ہو وہ پڑے گا تو اللہ اسے خوشحالی عطا فرما دیں گے۔ کوئی پیاسا پڑے گا تو اللہ رب العزت اسے سیراب فرمائیں گے، اور اگر کوئی ننگے بدن والا یعنی تنگ دست اتنا ہے اس کے پاس لباس پہننے کو نہیں ہے، کپڑا پہننے کو نہیں ہے، تو مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں ہم نے آقا علیہ السلام سے سنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کے پاس کپڑوں کی کمی اللہ اسے کپڑے عطا فرما دیں گے۔ اور کوئی ایسا ہے وہ شادی شدہ نہیں ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی، بغیر بیوی کے ہے، طاق ہے، جفت ہونا چاہتا ہے کہ وہ بھی جوڑا بن جائے، تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے مولا کائنات نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سورہ یاسین مبارکہ کو پڑھنے والا اگر بغیر بیوی کے ہے یعنی اس کی شادی نہیں ہو رہی تو اس کی شادی ہو جائے گی، وہ بیوی والا بن جائے گا۔ اسی طرح مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اگر کوئی دشمنوں کے خوف رکھتا ہے، وہ خوف زدہ ہے، اسے ڈر ہے کہ اسے کوئی مار ڈالے گا، اسے کوئی نقصان پہنچا ڈالے گا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی سورہ یاسین مبارکہ پڑھنے والے کے خوف کو دور فرما دیتے ہیں۔ وہ خوف زدہ جو خوف میں مبتلا ہے، سورہ یاسین مبارکہ کو پڑھنے والے کا خوف ختم ہو جائے گا، یعنی خوف زدہ کا خوف جاتا رہے گا۔
اسی طرح فرمایا کوئی قیدی اگر پڑھے، بے گناہ قیدی ہے، کوئی قید میں زندگی گزار رہا ہے، وہ پڑھے گا تو اللہ اسے قید سے رہائی عطا فرما دیں گے۔ اگر کوئی قرض دار ہے، قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، وہ سورہ یاسین مبارکہ کی تلاوت کرے گا تو اللہ رب العزت اسے اس کی برکت سے اس کے قرضے اللہ تبارک و تعالی قرضوں سے اسے اللہ تعالی آزاد فرما دیں گے، یعنی کہ وہ قرضوں سے نجات پا جائے گا، اس کے قرضے ادا کرنے کا سامان خزانہ غیب سے اللہ تبارک و تعالی فرما دیں گے۔ اور سورہ یاسین مبارکہ مشہور ہے، کسی وقت نزاع پہ کوئی انسان پڑا ہو، بستر مرگ پہ پڑا ہو اور اذیت میں زندگی گزار رہا ہو یا اذیت میں اس کا وقت گزر رہا ہو، اس کے پاس سورہ یاسین مبارکہ کی تلاوت کی جائے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسانی فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ سورہ مبارکہ، سورہ یاسین مبارکہ، اسے سورہ عزیزہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ عزیزہ، سورہ عزیزہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تورات میں ایک سورہ کو عزیزہ کہہ کر پکارا جاتا ہے اور اس کی تلاوت کرنے والے کو عزیز، اور وہ سورہ پتہ ہے کون سی ہے؟ فرمایا وہ سورہ یاسین شریف ہے، وہ سورہ یاسین شریف ہے۔ اور سورہ یاسین مبارکہ جو پڑھ لیتا ہے، رب کائنات کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن کے حصے میں سورہ یاسین مبارکہ کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا فرما دیں گے، کیونکہ سورہ یاسین مبارکہ قرآن مجید کی ایسی صورت ہے جسے قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پورا وجود ہو لیکن دل نہ ہو، اس دل کی کتنی اتھارٹی ہے، کتنی اہمیت ہے، تو قرآن کریم کا دل سورہ یاسین مبارکہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا دل ہوتا ہے لیکن قرآن کریم کا دل سورہ یاسین مبارکہ ہے۔ اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کو 10 قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ ثواب، یہ رتبہ، یہ شان، یہ عظمت اپنی جگہ، اور انسان کی حاجات پوری ہو جائیں، چاہے رزق کا معاملہ ہے، چاہے عزت کا معاملہ ہے، چاہے کاروبار کا معاملہ ہے، چاہے مقبولیت کا معاملہ ہے، انشاءاللہ تعالی ربیع الاول شریف کا چاند دیکھ کر یہ عمل مبارک جو کرے گا اس کو انشاءاللہ تعالی بے پناہ برکتیں حاصل ہوں گی، اور اللہ رب العزت اس کے منہ سے نکلی ہوئی مرادوں کو پورا فرما دیں گے، کیونکہ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو آپ کے منہ سے نکلی ہر مراد پوری کرے۔ تمام مرادوں کو پورا فرمانے والا، تمام حاجات کو پورا فرمانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، عرش عظیم کا مالک۔ پڑھنا تیرا کام ہے، عمل کرنا بندے تیرا کام ہے، اور عطا فرمانا اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے، اللہ کا